بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک اور متقین کے لیے مستقل ہدایت اور ضابطۂ حیات ہے۔ جو لوگ انکار حق کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے دلوں اور ان کے کانوں گئے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ لوگوں میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو زبان سے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دل سے مومن نہیں۔ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے بندے حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ افسوس کہ یہ دو رنگی چال چلنے والے اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ دوستو، بات چل رہی تھی ایک ملزم کے قانونی حقوق کے حوالے سے۔ جب ملزم مقدمے سے بری ہو جاتا ہے تو مال مقدمہ واپس لینا، اگر وہ جائز مال مقدمہ ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے، جب ملزم بری ہو جائے تو جو مال پولیس نے اپنی کسٹڈی میں اس سے برآمد کر کے رکھا ہے، وہ مال اس کو واپس ملنا چاہیے، یہ اس کا قانونی حق ہے۔ اور مال مقدمہ کی واپسی بریت کی صورت میں اپلیکیشن دینے کے لیے کوئی لمیٹیشن قانون میں مقرر نہیں کی گئی ہے۔ جب مال مقدمہ گاڑی کی صورت میں یا لائسنسی بندوق کی صورت میں پولیس نے اپنے قبضہ میں لیا ہے تو بریت کے بعد کسی بھی وقت حوال کی مال مقدمہ جو ہے اس کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے، سپرداری کی اپلیکیشن درمیان میں بھی دی جا سکتی ہے، اور بریت کے بعد اس کی حوالگی لینا ملزم کا بنیادی قانونی حق ہے۔ اگر عدالت کرمنل ٹرائل کرتے ہوئے عارضی سپرداری جو ہے وہ غیر مستحق جو شخص ہے جس کا حق نہیں بنتا تھا اس کو کر دے، یا مقدمہ کے فیصلے کے بعد ملزم کو مال واپس نہ کرے، یا اس شخص کو واپس نہ دے جس کو دینا قانوناً حق رکھتا ہے، تو دین اگر ایسی غلطی کسی مجسٹریٹ صاحب نے کی ہے تو اس شخص، اس ملزم کے پاس جس کا بنیادی حق ہے کہ مال کی سپردگی لینا جبکہ وہ بری ہو چکا ہے، اگر وہ غیر مستحق شخص کے پاس مجسٹریٹ کی غلطی کے ساتھ چلی گئی ہے یا اس کو دیا نہیں جا رہی، اس کی حوالگی سپرداری درمیان میں بھی نہیں دی گئی اور بعد میں اس کو حوالے بھی نہیں کیا جا رہا، تو اس حوالے سے قانون میں سیکشن 520 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ میں درخواست حوالگی مال جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے، اور بریت کی صورت میں مال مقدمے کی واپسی ملزم کا قانونی حق ہے۔ اب یہ بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے کہ مال مقدمہ کون سا؟ جس سواری کے اوپر سوار ہو کے ملزم جائے واردات پر پہنچا
اس کو اس لیے ضبط نہیں کیا جا سکتا کہ اس سواری کی نسبت کوئی جرم وقوع پذیر نہیں ہوا ہے۔ البتہ جو ہتھیار جرم کے ارتکاب کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ ضبط کیے جا سکتے ہیں۔ وہ گاڑی جس پہ ملزم جائے واردات تک پہنچا ہے وہ اصل مالک کا حق ہے، اور بریت اگر ملزم کی ہو گئی ہے دین وہ مال واپس لینا، اس گاڑی کا قبضہ واپس لینا اس کا قانونی حق ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1978 PCRLJ پیج 69 میں، اور اس بات کو سیٹلڈ پرنسپل ان ایڈمنسٹریشن آف کریمنل جسٹس کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، ہر ملزم کو یہ حق حاصل ہے کہ دوہری سزا سے اس کو تحفظ دیا جائے۔ ڈاکٹرائن آف ڈبل جیپرڈی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان، ہر شخص، ہر پاکستانی کو دوہری سزا سے تحفظ دیا جائے۔ کوئی شخص اگر ایک مقدمہ میں ایک دفعہ کنوکٹ ہو گیا، سزا بھگت لیا، تو دین اسی مقدمہ میں دوبارہ اس کو نہ ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ سیٹلڈ پرنسپل یہ ہے کہ کسی الزام میں کسی شخص کو 2 بار ٹرائل کے لیے، ٹرائل کو فیس کرنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ ایک دفعہ وہ سزا کو بھگت چکا ہے اور دوبارہ اس کو اس الزام میں اور اس مقدمے میں سزا نہیں دی جا سکتی ہے جب ایک دفعہ وہ بھگت چکا ہے۔ یہ سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ رکھتی ہے ڈبل جیپرڈی، کہ دوہری سزا سے انسان کو بچایا جائے۔ سیکشن 403 مجموعہ ضابطہ فوجداری ڈبل جیپرڈی کو ڈیل کرتی ہے، اور یہ بات آل انڈیا رپورٹر 1954 سپریم کورٹ پیج 375 میں ڈسکس ہوئی، اور بعد میں 20 کے اجلاس میں یہ بات رپیٹ ہوئی ہے، اور PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 591 کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک بار ایک ملزم جب بری ہو گیا ہے یا ایک مقدمے میں وہ سزا یاب ہو گیا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کو دوسری دفعہ دوبارہ اس مقدمے میں ٹرائل کو فیس نہیں کروایا جائے گا، دوبارہ اس کو مقدمہ میں سماعت کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1998 PCRLJ پیج 1123 کے اندر۔ البتہ اگر ایک ہی نوعیت کے جرائم الگ الگ ہوں یا ایک ہی نوعیت کے جرائم جو ہیں وہ رپیٹ کیے گئے ہوں، دین ڈبل جیپرڈی، دوہری سزا سے تحفظ جو ملزم کا بنیادی حق ہے، یہ حق اس ملزم کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی نوعیت کے جرائم الگ الگ طریقہ کار سے الگ الگ نوعیت سے دہرائے گئے ہیں۔ ایک مقدمہ میں ایک جرم کی بابت، ایک نوعیت کا جو جرم ہے ایک مقدمہ میں اس کی بابت، اس کیس میں، اس فوجداری مقدمے میں اس کو دوبارہ پریشان نہیں کیا جائے گا اور دوبارہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، نہ ہی اس کی کیس کو دوبارہ سماعت کیا جائے گا۔ یہ بات 2004 YLR پیج 348 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔
اس کے بعد بعض اوقات نامعلوم افراد کے اوپر مقدمہ درج کروا دیا جاتا ہے اور ملزم نامعلوم ملزم کے طور پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. دین شناخت پریڈ کروانے کا جو مطالبہ ہے ملزم کی طرف سے، وہ ایک ملزم کا قانونی حق ہے. اور جب ملزم کو یہ گمان ہو کہ پروسیکیوشن کے جو گواہان ہیں اس کو پہچان نہیں سکتے، تو اس کو حق ہے کہ وہ گرفتاری کے بعد یہ مطالبہ کرے کہ جیل میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی جائے. اور جس ملزم کے خلاف کسی چوری شدہ مال یا ہتھیار یا اس قسم کی دیگر اشیاء کی برآمدگی دکھلائی جا رہی ہو، اس ملزم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ ان اشیاء کو جو اس کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں ان کو دوسری اشیاء میں ملا دیا جائے، ملا کے ان اشیاء کی شناخت پریڈ جو برآمدگی کے گواہان ہیں وہاں سے کروا لی جائے. اگر ایسی اشیاء کی شناخت پریڈ نہیں کروائی گئی، اگر ملزم کی شناخت پریڈ ملزم کے مطالبے کے باوجود نہیں کروائی گئی، تو دین پروسیکیوشن کے لیے یہ بات نقصان دہ ہوگی اور ریکوری کے معاملے میں یہ ریکوری ثابت شدہ پرزیوم نہیں کی جائے گی. اور یہ بات 1977 SCMR پیج 257 کے اندر باقاعدہ طور پر بڑے مفصل انداز میں انٹرپریٹ کی گئی تھی. البتہ یاد رکھیے گا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے جو لوازمات اور جو انگریڈینٹس ہیں، جو طریقہ کار قواعد و ضوابط ہیں، ان کو پورا کرنا مینڈیٹری ہے اور یہ ملزم کا قانونی حق ہے. اور اگر ملزم کو شناخت پریڈ کا مطالبہ کرنے کے باوجود اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے، دین یہ بات پروسیکیوشن کے لیے زہر قاتل ہے اور اس کا مکمل فائدہ ایک ملزم کو ملے گا، اور یہ فائدہ لینا ملزم کا قانونی حق ہے. یہ بات واضح کی گئی تھی 2005 YLR پیج 584 کے اندر. اس کے بعد قیدیوں کو جیل میں کسی اسپیشل وجوہات کے بغیر بیڑیاں نہیں پہنائی جائیں گی، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی سختی روا رکھی جائے گی، نہ ہی اس ملزم کے عزیز و اقارب کو، وکلاء کو، اس کے ملنے والے جو ملاقاتی ہیں ان کو اس ملزم کی ملاقات سے روکا جا سکتا ہے. اور اگر پولیس کی طرف سے یا جیل حکام کی طرف سے ایسا کیا جاتا ہے تو یہ سراسر ایک ملزم کے حقوق کے اوپر، قانونی حقوق جو قانون اس کو دے رہا ہے اس کے اوپر ڈاکہ ہے. اور بیسیوں کے اثلاث اس بات کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جیل مینول میں ملزم کو حق حاصل ہے کہ اس پہ بے جا سختی نہ کی جائے، اس کو خام خواہ میں بیڑیاں نہ پہنائی جائیں، اس کی ملاقاتوں کو نہ روکا جائے. یہ بات PLD 1974 لاہور ہائی کورٹ پیج 78 نوٹ 78 ہے پیج 121 کے اندر اس بات کو بڑے مفصل انداز میں جیل مینول کی انٹرپریٹیشن میں واضح کیا گیا تھا. اس کے بعد اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل کو فیس کرنا، اوپن کورٹ کے اندر کھلے عام سماعت ایک ملزم کا بنیادی قانونی حق ہے. ضروری نہیں ہے کہ فوجداری مقدمات
یا بعض اوقات ایسے معاملات جن کا تعلق سیول میٹرز کے ساتھ ہو، ان کی جو ٹرائل ہے وہ کھلی عدالت میں ہی ہوگی۔ ہر شخص جو ہے ملزم کے خلاف جو کارروائی ہے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہوگا، اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا، اوپن کورٹ میں ٹرائل کو فیس کرنا، اوپن کورٹ میں ٹرائل چلنا ایک ملزم کا بنیادی قانونی حق ہے۔ لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ کسی خاص شخص کو بعض وجوہات کی بنا پر کوئی اسپیشل سفیشینٹ ریزنز ہونی چاہیے کہ عدالت اس کو کمرہ عدالت سے باہر بھجوا دے۔ البتہ ملزم کی ٹرائل کے لیے عدالت کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اور جو کورٹ کا پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو عدالت کی جگہ کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ اگر عدالت شروع ہو جائے تو پھر یہ عدالت ہر اسپیشل یا کسی عام بندے کے لیے کھلی ہوگی، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی پروسیڈنگز کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل کنڈکٹ ہونا ایک ملزم کا قانونی حق ہے، جو پاکستان میں مختلف اعلیٰ عدلیہ کے کیسز میں انٹرپریٹ ہوا ہے۔ لیکن جیل ٹرائل کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں بھی گپ شپ لگائی ہے، کرمنل ٹرائل میں جیل ٹرائل کے حوالے سے عام حالات میں اوپن ٹرائل، اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل جو ہے کنڈکٹ ہونا چاہیے، اور یہ ملزم کا قانونی حق ہے۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ کسی خاص وجوہات کی بنا پر، وہ خاص وجوہات پبلک انٹرسٹ ہے، امن عامہ کا خراب ہونا ہو سکتا ہے۔ امن عامہ اگر خراب ہوتی ہے دین خاص وجوہات کے تحت کسی مقدمے کی جو سماعت ہے وہ جیل کے اندر، لیکن ہوگی وہ اوپن کورٹ۔ جو لوگ وہاں جانا چاہیں ود اسپیشل پرمیشن وہاں پہ جا سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات پی ایل ڈی 1992 کراچی ہائی کورٹ پیج 437 کے اندر انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو ٹرائل ہے وہ غیر جانبدار ہو، ٹرائل کی پروسیڈنگ صاف اور شفاف ہوں، ہر فریق اپنا موقف آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرے، اپنی شہادت پیش کرے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ملزم کو اس کی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا قانونی حق تسلیم کیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک ملزم کا قابل قدر حق یہ ہے کہ وہ اپنی پسند کا وکیل مقرر کر سکے۔ وکیل کے تقرر کے حوالے سے عدالت کسی قسم کی کوئی سجیشن نہیں دے سکتی، عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ملزم اپنی مرضی سے اپنا وکیل جو ہے وہ مقرر کر سکتا ہے۔ یہ بات 2001 پی سی آر ایل جے پیج 1507 کے اندر بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ ہوئی ہے۔ جب کوئی وکیل کسی مقدمے میں ایک ملزم کا وکیل اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو وہ عدالت کا معاون ہوتا ہے، اور اسے مقدمے کی تیاری کے لیے مناسب وقت ملنا چاہیے۔ عام قسم کے روزمرہ جو آرڈرز ہیں وہ ایک جو عدالت ہے وہ وکیل کے بغیر
اناؤنس کر سکتی ہے اور اناؤنس ہو جاتے ہیں. تاہم جہاں وکیل کی عدم موجودگی میں کوئی آرڈر ایسا کیا جانا ہے جس سے ملزم کو نقصان ہوتا ہے تو عدالت کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسا حکم صادر نہ کرے. اور یہ بات 1992 MLD پیج 287 کے اندر انٹرپریٹ ہوئی، کیونکہ مرضی کا وکیل کرنا ایک ملزم کا بنیادی قانونی حق ہے. جب تک ملزم گرفتار ہے اس کو بیل ایپلیکیشن، بیل پٹیشن فائل کرنے کا قانونی حق حاصل ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ بیل اپلائی کر کے نامنظور کروا لی جائے تو دوسری بار اسی عدالت میں بیل ایپلیکیشن فریش گراؤنڈ کے اوپر دائر کرنا اس ملزم کا قانونی حق ہے، اور قانون قطعی صورت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا. یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ ہوتی ہے اور 20 کیس لاز میں یہ بات بار بار رپیٹ ہوئی ہے. 1982 PCRLJ پیج 693 کے اندر ایک مفصل بحث اس کے اوپر کی گئی تھی. اب جہاں ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل رکھنے کا اختیار قانون بھی تسلیم کر رہا ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. اب وکیل جب اس نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کے کچھ لوازمات ہوں گے، کوئی فیسز کا بندوبست کرنا، کوئی اور معاملات کرنا. اب وکیل کو مقرر کرنے کے لیے ایک ملزم کو مناسب مہلت دینا، جو کم از کم 1 ہفتہ مہلت ہونی چاہیے وکیل ایک ملزم کر سکے، یہ ایک ملزم کا بنیادی قانونی حق ہے. اور یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ان ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم کے طور پہ ایڈمٹ کی گئی، اور یہ بات 20 کے اجلاس میں انٹرپریٹ ہو چکی ہے. فرسٹ ٹائم ایک مفصل کیس اس پہ سامنے آیا. PLD 1973 لاہور ہائی کورٹ فل بینچ کا فیصلہ پیج 365 کے اوپر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.